نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی شکر گزار بندے تھے. انہ کان عبدا شکورا. حالانکہ نوح علیہ السلام ان کی قوم ان کو دیکھتے ہی اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے, اپنے اوپر چادر اوڑھ لیتے. نوح علیہ السلام کو اپنے پاس سے ہٹانے کے لیے ان پر پتھر پھینکتے. ان ساری چیزوں کے باوجود نوح علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور کتنے سال؟ 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے رہے, ان کو دعوت دیتے رہے. اور کلام پاک میں لکھا ہے دن میں بھی دعوت دی نوح علیہ السلام نے, اور رات کو بھی دعوت دی. دن رات جو کوئی پریشانی آتی ہے, مشکل آتی ہے, ناگواری آتی ہے, تو شور شرابہ, واویلا, ناشکری کے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں. ناشکری کے بھی الفاظ آدمی اپنی زبان سے نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں شکر کرنے پر. اور شکر کس طرح سے کیا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین, جو صرف اتنا کہتا ہے اللہ کی تمام نعمتوں کی جتنی نعمتیں دی گویا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. ہر نماز میں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے, اور اللہ نے سورہ فاتحہ کو شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. شکر کون ادا کرتا ہے؟ اللہ کا. جس کو اس کا استحضار ہو کہ اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں, اعتراف ہو, اقرار ہو, نعمتیں بے شمار اللہ کی. یہ صحت, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ ناک, یہ ساری چیز اعضاء جتنے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نعمتوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ کی نعمتیں, اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان فرما رہے ہیں. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں اور ان کی تعریف اتنی کرتے ہیں اور ان پر اتنے احسانات کرتے ہیں, اگرچہ اللہ کو اپنے بندوں میں سے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو بے نیاز ہے اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے, اپنی مخلوق سے بڑا لگاؤ ہے. اللہ بھی یہ توقع کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی مجھ سے محبت کریں اور میرا احسان مان دیں. اگرچہ کوئی اللہ کا احسان نہ مانے, اگرچہ کوئی اللہ کا شکر ادا نہ کرے, تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن شکر کرنا اور شکر کرنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں. پھر نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, ناشکری ہو جاتی ہے, ناقدری ہو جاتی ہے, نعمت چلے بھی جاتی ہے. ناشکری کب ہوتی ہے؟ آدمی سمجھتا ہے یہ تو میں نے محنت کی, میں نے کیا ہے. کل شب جمعہ میں طلباء آئے, بات کر رہے تھے اور میں نے پوچھا ایسے آپ تعلیم میں کیسے ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ میں نے پوزیشن لی ہے, میں جید ہوں, ممتاز ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ کہ ہم نے اپنی محنت کی ہے, اپنی محنت سے ہوا ہے. تو ان سے کہا کہ نہیں,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کوئی جنت میں بھی نہیں جائے گا سوائے اللہ کے فضل کے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی جنت میں اللہ کے فضل سے جاؤں گا. جو نعمت ملے اپنی طرف منسوب نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہے. ہم تو کسی اعتبار سے کسی اللہ کے احسان کے مستحق نہیں ہیں. باپ بیٹا جا رہے تھے، فقیر آ گیا، باپ نے دے دیا، بیٹے نے کہا ابا جان یہ تو مستحق نہیں ہے، یہ تو پیشہ وارانہ ان کا کام ہے، پیشہ فقیر ہے مانگتے ہیں، آپ نے بغیر اس کو استحقاق کے دے دیا، یہ مستحق نہیں. تو باپ نے کہا بیٹا اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہم بھی اس کے مستحق نہیں ہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا. شکر گزاری کے 3 حصے ہیں، 3 جز ہیں. ایک تو اس کا اعتراف ہو، اقرار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرمایا ہے، بہت کرم کیا ہے، مجھے بہت سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، اس کا اقرار ہو، اعتراف بھی ہو. پھر اس اعتراف اور اقرار کے بدلے میں اللہ سے محبت بھی ہو. میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا پالن ہار ہے، وہی ہے جو عدم سے وجود بخشتا ہے، وہی ہے جو مشکل کو آسان کرتا ہے، وہی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا دیتا ہے. ہم تو قدم قدم پر اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہماری رہنمائی کرے، ہماری دستگیری کرے، ہماری مدد کرے. ہم قدم قدم پر اس بات کے محتاج. اللہ سے محبت. ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن بھیج رہے تھے اور یہ بھی فرمایا اے معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. پھر ایک نصیحت کی اور نصیحت یہ تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ مانگنا اللہ سے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر بھی کروں، تیرا شکر بھی ادا کروں اور عبادت بھی اچھے انداز سے کروں. میری مدد فرما. اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا کیا ہے، تکلیف ہو جاتی نا آدمی کو، تکلیف پہنچتی ہے. بہت بڑے عالم ہوں، ان کی بیٹی کہنے لگی ابا جان یہ عقل دار بھی عجیب ہے، اتنی تکلیف تھی میں ڈاکٹر کے یہاں گئی، اس نے کہا عقل دار نکلنے والی ہے، اس کی تکلیف ہے. پھر اب گئی تو اس نے کہا کہ یہ عقل دار اب نکالنی ہوگی، خراب ہو گئی، اس کی تکلیف ہے. نکلی تو تکلیف، نکالنے کا وقت اس کا ہو گیا، پھر تکلیف. جب یہ عقل دار آ رہی تھی تکلیف، وقت اس کا پورا ہو گیا، پھر تکلیف. بیٹی کتنے عرصے اس کو استعمال کیا؟ کوئی یہی 20 سال. 20 سال اللہ کی نعمت استعمال کی، وہ بھول گئی اور تکلیف یاد رہ گئی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دین کے کام کے لیے جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے. اس وقت زمانے میں تو سواریاں نہیں تھیں، لمبا سفر تھا، جوتے پھٹ گئے، جوتے بھی اتارنے پڑے، ننگے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. اللہ سے باتیں کرنے لگے یا اللہ میں تو تیرے دین کے لیے جا رہا تھا، تیرے دین کے لیے نکلا، جوتے بھی پھٹ گئے، پاؤں میں بھی چھالے پڑ گئے. یہی باتیں کرتے جا رہے تھے. اتنے میں
ایک درخت کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اپاہج، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی. اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ کو نے میری ٹانگیں تو سالم رکھی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی کے ساتھ باہر آئے، دیکھا ایک آدمی ہے اپاہج ہے، ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں، نابینا ہے. لوگ ترس کھانے لگے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھو اس سے، یہ اطمینان سے پیشاب کر لیتا ہے؟ اسے پوچھا، کہاں اللہ کا شکر ہے پیشاب آرام سے آ جاتا ہے. کتنے ایسے ہیں کہ پیشاب بند ہو جاتا ہے، نلکی لگانی پڑتی ہے، نلکی کی الگ چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں بہتوں سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اور ہم تو کسی قابل نہیں تھے. ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، صحیح سالم ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم، جب صبح اٹھتا ہے نا آدمی صحیح سالم، اور اس پر اب 300 ہر جوڑ کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا. صحیح سالم اللہ نے اٹھا دی. عرض کیا اللہ کے رسول ایسے تو نہیں کر سکتے، کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو یہ سارے 360 جوڑ کا صدقہ کا بدل ہو جائے گا. نعمت کی قدردانی ہوگا کب؟ جب اعتراف بھی کریں گے اللہ نے نعمتیں دی ہیں، بہت ساری دی ہیں. پھر اللہ سے محبت بھی کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تعریف بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے. ناشکری نہ کریں، تکلیف پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورتیں زیادہ جہنم میں جاتی ہیں وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں. شوہر جتنی خدمت کر لے، ایک دن اگر اس نے کچھ ایسی بات کر دی تو اس کی زبان پر کیا ہوتا ہے، میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے سکھ کا سانس نہیں دیکھا، کوئی راحت ہی نہیں دیکھی میں نے، ایک تکلیف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، جتنی دنیا میں مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں. یوں بھی فرمایا اگر کسی پر کوئی تکلیف آئے اور میری تکلیف کو یاد کر لے اس کی تکلیف آسان ہو جائے گی. ساری تکلیفیں آسان جو مشقتیں حضور نے اٹھائی ہیں. لیکن ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے ساتھ میرے لحاف میں لیٹ گئے، جلدی سے اٹھے، مجھے چھوڑ میں اللہ کی عبادت کروں. پھر ساری رات عبادت کرتے رہے، روتے رہے، اتنا روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. صبح کے قریب میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اتنا روئے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو کریں نیکی ہی نیکی ہے، آپ اتنا روئے حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں. اس پر جواب دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. نعمتیں دی ہیں اللہ نے، یہ آنکھیں دی اللہ نے. مولانا خورشید صاحب رائل کے بزرگوں میں سے ہیں، اس دفعہ سنا رہے تھے ایک نابینا، گونگا بھی بہرا بھی، نابینا گونگا بھی بہرا بھی، تو جو
معذور ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اشارے ہوتے ہیں ان کے لیے، اشاروں کی زبان ہوتی ہے. اب یہ تو نابینا بھی اور تبلیغ میں نکلا ہے. تو میں نے اس کا جو ترجمان تھا اسے پوچھا ترجمانی کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا اس کے بدن پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں، انگلی سے دباتے بھی ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ایک دفعہ انگلی دبائی، 2 دفعہ دبائی، 3 دفعہ دبائی، وہ سمجھ جاتا ہے. پاؤں پر ہاتھ رکھا سمجھ جاتا ہے، سر پر ہاتھ رکھا سمجھ جاتا ہے. ہم اس طرح سے ترجمانی کرتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں تبلیغ میں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اے اللہ تو نے مجھے اپنے راستے میں قبول کر لیا. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں بے شمار، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کی تعریف کرنا. ہاں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اگر دنیا کے سارے درخت ان کے قلم بنا دیے جائیں، 7 سمندر سیاہی بنا دی جائیں، 7 مزید سمندر ان کی مدد کے لائیں سیاہی بنا کر، جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرتے ہیں، جو جو کر سکتے ہیں. زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی. کسی نے کہا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ کی تعریف تو وہ ہے جو خود اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے. اللہ کی تعریف صفات کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، لیکن جو جیسے اپنی زبان میں تعریف کر لے اللہ کی، جیسے بات کر لے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کی زیارت کی جا کے ہم نے ترکی میں. بڑے واقعات لکھے انہوں نے، مثنوی اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کلیم اللہ تھے. ایک دن جا رہے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے. ایک چرواہا، بکریاں سامنے ہیں، چرا رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، رکھوالی کر رہا ہے، لیکن اکیلا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے اور زور زور سے باتیں کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، اکیلا ہے، کوئی نہیں ساتھ، یہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ جستجو ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو، کلیم اللہ تو میں ہوں. خاموشی سے، آہستہ سے، چپ کے وہ پیچھے آیا سننے کے لیے یہ کس سے باتیں کر رہا ہے اور کیا باتیں کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا، وہ یوں کہہ رہا تھا اے اللہ کہیں آپ مجھے مل جائیں. چرواہا، دیہاتی، جس کے پاس زیادہ جان پہچان بھی نہیں، یوں کہہ رہا ہے اے اللہ کہیں آپ مجھے مل جائیں، میں آپ کی کنگھی کروں، آپ کے بالوں میں سے جوئیں نکالوں. اب یہ اس کا کام تھا، چرواہے کا، بکریوں کی جوئیں نکالتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا. اے اللہ کہیں آپ مل جائیں، کنگھی کروں، جوئیں نکالوں، مالش کروں. موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی. انبیاء علیہ السلام مختلف مزاج کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جمالی بنایا تھا. جمال، ٹھنڈا، نرم. اور اللہ نے اس بات کو فرمایا ہے اگر ہم آپ کو نرم نہ بناتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی آپ کے قریب نہ آ سکتا تھا، کیونکہ حضور کا روب 1 مہینہ پیدل چلتا رہے، جہاں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب وہاں پہنچتا تھا. لیکن اللہ کو اللہ نے جمال کے اندر ڈھانپ دیا تھا، نرم بنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی، جلال.
ایک دفعہ جلال میں آگے کو گھونسا مارا، مر گیا۔ تو جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اس طرح سے باتیں کرتا ہے، اتنا زور کا ڈانٹا۔ اب اس کو تو پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ میرے پیچھے بھی کوئی ہے، اتنا زور کا ڈانٹا، گھبرا گیا، ڈر گیا، کون ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اس کو سمجھایا، بتایا، دیکھو اللہ ایک ہیں، اکیلے ہیں، یکتا ہیں، تنہا ہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجھی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق، وہ مالک ہے، باقی سب مملوک، وہ رازق ہے، باقی سب مرزوق ہے، وہ مصور ہے، بنانے والا ہے، باقی سب تصویر ہے، بنی ہوئی ہے، وہ غالب ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ سمجھائی بات، سمجھا کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آ گئے، اللہ نے بات پہنچائی، موسیٰ علیہ السلام کو جوڑنے آئے ہو توڑنے آئے ہو؟ وہ تو مجھ سے باتیں کر رہا تھا، وہ چرواہا مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مجھے اس کی بات میں مزہ آ رہا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پھر لکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پلٹے، لوٹے، اس کے پاس پھر پہنچے اور یوں کہنے لگے جیسے پہلی کی طرح باتیں کر رہے تھے ویسے باتیں کر رہے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا، اے موسیٰ، مجھے اللہ کی معرفت حاصل نہیں تھی، جیسے اللہ ہیں ویسے میں اللہ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ نے مجھے اللہ کی معرفت دلا دی، اب جیسے اللہ ہے میں اللہ کو پہچاننے لگا ہوں، اب میری ہمت نہیں میں پہلے کی طرح باتیں کروں۔ اللہ کی معرفت، جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے اللہ ہیں، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں ہے، الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ اور اللہ کی معرفت یہ وہ علم ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کر علم کوئی نہیں، اس کی گہرائی ایسی ہے جس کی تہ کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ کی معرفت، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے اللہ ہے، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ مال کی طرف، نقشوں کی طرف، چیزوں کی طرف، عہدے منصب کی طرف، ڈگری کی طرف، دنیا کی طرف، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ تو کلام پاک میں فرما رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو، دوڑو، جلدی کرو اللہ کی طرف۔ اور وہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے۔ اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور محبت کا اظہار یہ ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑھ کر یہ ہے
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جو اللہ ہمیں پال رہا ہے، یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں. آج ہی ایک صاحب آئے، میرے والد صاحب کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. کیوں؟ سانس نہیں آ رہا ہے، اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. غیر محسوس طریقے سے ہم سانس لے رہے ہیں اور 1 منٹ میں کتنی دفعہ لیتے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. نعمتوں کا اقرار، پھر اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وہ اس نے جو نعمتیں دی ہیں، اس نے ہمارا خالق، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. وہ ہمارا حاجت روا ہے، وہ ہمارا مشکل کشا ہے. قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے. ہمارا رب اللہ ہے جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، جو مہربان ہے. ہم جب مشکل میں آتے ہیں نا، گر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ میں سجاتا ہے کیا کرنا ہے، ہمیں مشکلات سے وہ نکالتا ہے. اللہ کی اطاعت، اور اللہ نے منع کیا، دیکھو یہ مت کرنا، اس کو گناہ قرار دے دیا. اللہ کی نافرمانی، کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر یوں کہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں، یہ دھوکہ ہے. اللہ کی نافرمانی بھی ہو، گناہ میں زندگی بھی گزرے، نافرمانی بھی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے، اس کا حال تو دیکھو، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا دیا، اپنا رب بنا دیا، اپنا خدا بنا دیا. اپنی خواہشات کو، نفسانیت کو، انانیت کو، شہوانیت کو اس نے اپنا الہ بنا دیا. اللہ خود فرما رہے ہیں، اس کا حال دیکھو. گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. گناہوں کی وجہ سے بندے اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، وہ دھبا ہٹ جاتا ہے. ورنہ کیا، وہ دھبا، سیاہ دھبا باقی رہتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرنے کی وجہ سے پھر سیاہ دھبا، شدہ یہ کالے دھبے پڑتے رہتے ہیں. پھر دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دل کے اندر خیر کی رغبت نہیں رہتی. یہ دل پھر خیر کی طرف جاتا ہی نہیں. یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے. انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے یہ کیسے اللہ کی تجلی گاہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں. یکتر اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر خامی سے پاک اور صاف ہے. دل ناپاک ہے، گندگی ہے، گناہوں کی نحوست ہے، اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے. یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا. مومن کا دل ہے، یہ اللہ کو سما سکتا ہے. لیکن مفتی جان العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہم اور غیر باہم یکجا نہ ہوں گے. وہ ہوں گے تو ہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے تو وہ نہ ہوں گے. یہ اللہ کا غیر ہوگا اس دل میں، یا گندگی ہوگی اس دل میں، یہ اللہ ہوں گے. گندگی بھی ہو اور اللہ بھی ہو، یہ ساتھ نہیں ہو سکتے. اس دل کو پاک کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا.
گندگی نکالنی ہوگی. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے. اور اس کلمے کو اللہ نے لا سے شروع کیا ہے. لا، انکار پہلے ہے، نفی پہلے ہے. لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے. اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. اس دل کو پاک کرنا ہوگا اللہ کے غیر سے. اور بعض غیر اللہ کے ایسے ہیں آدمی کو پتہ نہیں چلتا. عجب، میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں، یہ ایسی گندگی ہے کہ میں اچھا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رائے کے دانے کے برابر بھی دل میں کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں، جنت تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے. اپنے آپ کو بڑا جاننا، اچھا سمجھنا، میں اچھا ہوں، میں بڑھیا ہوں، میں بہتر ہوں، یہ تو وہ گناہ ہے جو کائنات میں سب سے پہلے ہوا. ابلیس نے کہا میں تو اچھا ہوں، میں بہتر ہوں اس سے، میں کیوں اس کے آگے جھکوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، میرا نسب اونچا ہے. کائنات کا سب سے پہلا گناہ عاجزی، انکساری، تواضع، یہ انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. کب ہوگی؟ جتنی اللہ کی معرفت کھلتی چلی جائے گی. بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے. اللہ اکبر. کبھی بھی اپنے زور بازو پر اعتماد نہ ہو، اپنے کمال پر، اپنے ہنر پر. کوئی اللہ نے نعمت دے دی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو کبھی اپنا نہیں سمجھنا ہے. یہ محض اللہ کا فضل ہے. میں تو کسی قابل نہیں تھا، اللہ نے دے دی، بلا استحقاق کے دی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ناقدری ہو جائے گی نعمت چلی بھی جائے گی. نعمت کیا کیا ہے؟ اللہ نے خوبصورت بنا دی ہے، حسن دے دیا. میں نے بنایا کیا؟ یہ تو اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے گویائی کا ملکہ دے دیا، یہ میں نے، میرا ہی کیا، یہ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا. ابھی آئیلینڈ ہے نا، آئیلینڈ 10 دن ہوئے، 12 دن ہوئے، تو وہاں ساتھیوں نے کہا یہاں پر ایک صاحب ہیں بہت قابل آدمی، ان کو برطانیہ والوں نے اپنے پاس بلایا ہے پڑھانے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے. ماشاءاللہ اچھے دیندار آدمی، پڑھانے کا ملکہ اس کو. تو کسی نے کہا کہ وہ بالکل بستر مرگ پر ہیں، ان کے پاس جانا ہے. تو آئیلینڈ سے بھی بیلفاسٹ 2 گھنٹے کا راستہ، 2 گھنٹے جانا، 2 گھنٹے آنا. ہسپتال میں داخل، کیا ہو گیا ان کو؟ کہنے یہاں پڑھانے آئے تھے، 1 سال ہی ہوا تھا، پیٹ میں درد ہوا، تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کینسر ہے، اور وہ کینسر پھیل بھی گیا ساری آنتوں میں. اس کی ساری آنتیں نکال دی، میدا ہے، بڑی آنت ہے، بس. ان کے پاس چلیں گے. میں گیا تو حوصلے میں تھے، ماشاءاللہ دیندار آدمی ہے، حوصلے میں، عمر 44 سال، بڑے حوصلے میں.
میں نے کچھ بات بھی کی ان سے، کچھ لطیفہ بھی سنایا، ہنسے بھی ہو، مجھ سے بات بھی کی، اور کہا کہ میں سب سے پہلے سید رضی الدین صاحب سے بیعت تھا، پھر اس کے بعد میں انتقال کے بعد بھائی واصف منظور سے بیعت ہوا۔ اس پر میں نے ان کو لطیفہ سنائی۔ میں نے کہا ایک صاحب آئے میرے پاس، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا پہلے بھی آپ کسی سے بیعت تھے؟ کہا ہاں، پہلے میں بھائی واصف منظور سے بیعت تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہ 1.5 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں حکیم اختر صاحب کے پاس گیا، میں ان سے بیعت ہوا۔ پھر 1.5 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر میں حافظ عبدالرشید سورتی کے صاحب کے پاس گیا، میں ان سے بیعت ہوا۔ پھر 1.5 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو میں نے کہا بھی نہیں، ان کو تو بیعت کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ وہ پوچھنے لگے، اس انسان بھائی شیراز ان کا نام، پھر ہم نے ان کو بیعت کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے ان کو بیعت نہیں کیا۔ ویسے بھی اب جب میں آیا تو اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ شیراز، ان کا نام شیراز صاحب تھا۔ بہرحال تو ان کی آنکھ نکال دی تھی، تو اسی دن ڈاکٹر نے کہا کہ ہم نے، کیونکہ ان کو ڈرپ دے رہے تھے، TPN کہتے ہیں ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن، تو ہم نے بند کر دی تاکہ اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر 1 ہفتے کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ناشکری ہونی چاہیے، نعمت کی قدر ہونی چاہیے۔ نعمت کی ناقدری ہو جاتی ہے، نعمت چلی بھی جاتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے شاید میرا یہ کمال ہے، میرا کمال ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایک بہت قریبی ساتھی تھے، بہت قریب تھے، ہر وقت ان کے جوتے اٹھانا، ساتھ چلنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پر ساری ذمہ داری آئی۔ اب یہ صاحب کہنے لگے یہ تو 28 سال کا ہے، میں اس کے جوتے کیسے اٹھاؤں؟ اللہ کی شان، وہ تبلیغ سے ہی ہٹ گئے، تبلیغ ہی نہیں رہے۔ بعض اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے، یہ تو اللہ نے فضل دیا، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ بھائی عبداللطیف صاحب ایک تھے، رائے کے اندر شعبہ خطوط میں، فرمانے لگے بڑوں کے ساتھ رہ کر بھی آدمی نفس ہے، شیطان ہے، میں بھی بڑا بن گیا ہوں۔ خدا نخواستہ یہ بات آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک واقعہ سنایا صحابہ کرام کا۔ لیکن صحابہ کرام کے جب اللہ تعالیٰ واقعات سناتے ہیں یا اللہ ان کو استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے اس لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کریں، ورنہ صحابہ کرام، ان کا رتبہ، ان کا مقام ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں، انجیل میں، تورات میں۔ صحابہ کا درجہ، بعد آنے والے سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، سارے ولی اللہ کو جمع کیا جائے، ایک صحابی کی برابری کر نہیں سکتے۔ صحابی کیا، صحابی کے بدن کے ایک بال کی برابری نہیں کر سکتے، ان کا جو رتبہ ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو استعمال کیا ہمارے لیے، تو اللہ نے ان کے بارے میں ایک واقعہ سنایا ہے قرآن پاک میں۔ حنین کے اندر بات آ گئی دل میں، کیا بات آئی؟ ہمیشہ ہماری تعداد کم ہوتی ہے اور مقابلے میں تعداد زیادہ ہوتی ہے، فتح ہماری ہوتی ہے۔ اب تو ہم 12,000 ہیں، مقابلہ ہے 4,000 کے ساتھ، ہم تو جیتیں گے، فتح ہماری ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس کا ذکر قرآن میں کیا ہمارے لیے، آنے والوں کے لیے، بعد کے آنے والوں کے جو فتح ہو رہی تھی شکست میں بدل گئی، صحابہ تتر بتر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس رضی اللہ سے کہنا پڑا، ان کی آواز بہت لمبی دور جاتی تھی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے عباس آواز لگاؤ، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں،
آ جاؤ، یہ آواز لگانی پڑی. اس آواز پر پھر چند جمع ہوئے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تحقیق کی تو پتہ چلا صرف 100 کے قریب جمع ہوئے تھے. ان 100 پر رکھ اللہ تعالیٰ نے پھر فتح دے دی، اور ایسی فتح دی اتنا مال غنیمت آیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے. آدمی اللہ کی نعمت کی ناقدری کب کرتا ہے؟ جب سمجھنے لگتا ہے یہ میرا ہی ہے، میں نے اپنی محنت کی ہے، میری طرف مجھے مل گیا. اب دیکھ ایسے ایک صحابی ہیں بحرین سے، ایک بحرین ملک ہے نا، ایک بحرین جگہ ہے سعودی عرب میں، وہاں سے آئے، کئی ہفتوں کا سفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ آئے. مسجد نبوی کی دیوار چھوٹی تھی، حضور پر نگاہ پڑی، اپنے سواریوں سے کود کود کر ساتھی حضور کے پاس گئے. عبد قیس نے ساری سواریوں کو جمع کیا اور ایک جگہ پر ان کا ٹھکانہ لگایا، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، حضور کی خدمت میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تمہاری عمل اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہت پسند آیا، تمہارے اندر جلدی نہیں ہے، جلد بازی. یہ جلد بازی ہے نا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اتنی دیر ہو گئی. ایک تو تمہارے اندر جلد بازی، تمہارے اندر حلم ہے، بردباری ہے، برداشت ہے. تو عرض کیا اللہ کے رسول، یہ میں نے اپنی محنت سے اپنے اندر کمایا ہے، پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. فرمایا اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو اتنا کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی نعمتوں کی اس نے شکر ادا کر دیا. اور اللہ کی جو تعریف کرتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اس کی سنتے ہیں. جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تعریف کا ہم حیات تو کر نہیں سکتے، لیکن جتنی کریں کم ہے، اور اللہ خوش ہو جاتے ہیں جب آدمی کہتا ہے اللہ تیرا احسان ہے، فضل ہے. اب پچھلے دنوں ایک مریض آیا، اپنی بیوی کی اتنی برائیاں کر رہا تھا، یہ بیوی میری ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ناشتہ دیر سے دیتی ہے، یوں کرتی ہے. بیوی خاموش ہو کے سن رہی تھی. تو میں نے کہا کہ تم نے بیوی سے، تمہاری بیوی کیا خوبصورت نہیں؟ کہا بہت خوبصورت ہے. پھر میری بات مانتی ہے، کرتی ہے، ناشتہ دیر سے دیتی ہے. کہاں رہتے ہو؟ کہا میں تو قطر سے آیا ہوں، یہ اپنے علاج کے لیے واپس قطر چلے جاؤں گا، بیوی کے ساتھ جاؤں گا. بعض اوقات کوئی ذرا سی کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، بس آدمی ساری اس کی نعمتیں بھول جاتی ہیں، اس نے کیا کیا احسانات کیے ہیں بھول جاتا ہے. جو بندوں کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، وہ اللہ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. جو ماں باپ کا احسان مند نہیں ہوتا، وہ اللہ کا احسان مند نہیں ہو سکتا. ہم احسان مند ہوں لوگوں کے بھی، جو جتنا کرتا ہے. ہم کسی کے قابل نہیں ہیں، ہم ہیں ہی نہیں اس قابل. یہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی. جو ہم پر احسان کرتا ہے نا، یہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی ہے، اس لیے ہم پر احسان کرتا ہے. ہم اس کا شکریہ ادا کریں. جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کے بعد کے لیے قبول فرمائے، آسان فرمائے. انشاءاللہ اس اتوار کو مستورات کی بیعت ہوگی، دن کے 11:30 بجے. قریبی جگہ ہے، بیٹھک ہے. وقت کا خیال رکھیں، ویسے دن چھوٹے ہو گئے ہیں. دن کے 11:30 بجے انشاءاللہ مستورات کی بیعت ہوگی.